وأرفع على طريق الكمال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له لا شريك له ولا مقابل له ولا مناظر له لا ألد له ولا جلد له ولا نسب له على وصف الجلال وحده متوحدا ومتنورا ومصورا ومكبرا ومنورا بقيادة الكمال لياقة وشرافة وأنوثة وأطوفة وإطاعة وتلاوتنا محمد علاجا على محمد إمتاجا على محمد مزاجا على محمد حمدا بمحمد أحمد العالم على محمد حمود العظم على محمد أجب التقوى على محمد نسب التقوى على محمد اللهم نشهد أن سيدنا وسندنا وأمدنا وإمامنا إمام أئمتنا ثم نشهد أن سيدنا محمدا كاملا اسمة كاملا معصوما كاملا حسنا منظما عدلا مخفما نبيا محترما رسولا مكرما سلاما وتسليمة وتسلية وتكرمة إمامة وخاتمة وختم وعتل ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بتبرئة وتنويرة وتسمرة وتبصرة وتذكرة بالذاكرات بالجهود والجمود والفتوح بالأداء عبادة وأداء وبحجة وبمرفق وبرفعة وبنسبة على محمد وبهدة وبجدة وبفتقة على محمد وبرفعة وبإسمة وبنسبة على محمد اللهم نشهد إنه رسولك وعبدك ودليلك وخليلك وجملك وجميلك بمطلوبات الوحدة القرآن بمطلوبات الوحدة القرآن الكلام
الإسلام ثم نشهد أن سيدنا هو التقوى هو الأعلى هو التقوى بجميلنا بجميل حجتنا بجميل سجرتنا هادي إيماننا مبين قرآننا راوي غليلنا شافي عليلنا بوحدة رب الجليلنا بتوفيق رب الجليلنا ثم نشهد أن سيدنا سيد المعدل سيد الأجدر سيد الأنور ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى بمحمد محمد الإسمة محمد المعصوم الإسمة الكامل الإسمة للأرامل كاملا إسمة للعابد كاملا حجة وبطاقة حجة وبسنة حجة وبلقمة حجة وبشوكة هو التقوى هو الأعلى صعد إلى سدرة المنتهى إليه المعراج كشف الدجى ليلة المعراج كشف الدجى كشف الدجى كشف الدجى كشف الرجى محمد كشف الأمة من الرياء محمد أنذر مع محمد أمنا على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت لكم الإسلام دينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام میرے عزیز بھائیوں، مسلمان ساتھیوں، بالخصوص میرے نوجوان دوستو، السلام علیکم. اج دا پروگرام 19ویں سالانہ سیرت سید البشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پروگرام دے اندر جنہ احباب نے بھی محنت کیتی ہے، بالخصوص میرے دادا جان دے انتہائی قریبی اور انہاں دے ہمیشہ نال رہن والے ساتھی حاجی محمد ذاکر صاحب دی کاوش اور محنت، اور دیگر انہاں دے نال جتنے احباب نے بھی محنت کیتی ہے، اللہ تمام ساتھیاں دی محنت قبول و منظور فرمائے. سال دے بعد تسا ساتھیاں نو اتھے دعوت دیویندی ہے. اے مرکز ساڑھے دادا جان حضرت علامہ احمد سید خان رحمت اللہ تعالی علیہ بنا گئے، اور الحمدللہ حاجی صاحب میرے چچا محترم بہت ہی خوبصورت انداز نال اس مرکز نو آباد کیتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر برکات دا نزول فرمائے، تاکہ
اے رونقاں اے محفلاں جب تک ساہن انجے ہی لگدیاں رہیں۔ والد محترم بھی تشریف لے آ چکے، حالانکہ انہاں دی طبیعت کافی ناساز ہے، مگر تساں احباب دی محبت انہاں نو لے آئیے کہ میں اپنے مسلمان بھائیاں دی محنت اتنا سفر کر کے آئے، انج نہ ہوئے کہ انہاں دا سفر ضائع ہو جائے۔ طبیعت دی خرابی دی وجہ تو بھی اس دے باوجود بھی وہ تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال تو قرآن پاک دا واز کر کے سنائی سن، اور اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر مذہب اسلام دے اتے چلن دی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیو، آج اتنا پرفتن دور ہے، بالخصوص فرقہ وارانہ دور ہے اور سوشل میڈیا دا دور ہے۔ آئے دن مذہب اسلام دے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کھڑی کیتی جا رہی ہے، مگر اسا اے سمجھتے ہیں کہ اسا ایک پروگرام کر لیا ہے تو اسا بڑا دین دا کم کر لیا ہے۔ ہر ایک ساتھی نو اپنی اپنی جگہ تے مذہب اسلام دی خدمت کرنی چاہیے، اپنی توفیق دے مطابق، اپنی حیثیت دے مطابق، اپنے علم دے مطابق مذہب اسلام دی خدمت کرو، اور آپ بھی مذہب اسلام دے اتے چلن دی پوری کوشش کرو۔ میرے بھائیو، اگر اسا اپنے گریبان دے اندر جھانک کے ویکھیے، اپنے گریبان دے اندر نظر دوڑائیے، اپنے کردار دی طرف، اپنے اعمال دی طرف، اپنی سیرت دی طرف نظر دوڑائیے، تو واللہ بخدا اسا نام دے مسلمان رہ گئے ہیں، در حقیقت ساڑھے اندر مذہب اسلام موجود کوئی نہیں ہے۔ اگر ساڑھے اندر مذہب اسلام موجود ہوندہ تو آج ساڑھی شکل مسلمانہ والی ہوندی۔ اگر ساڑھے اندر مذہب اسلام موجود ہوندہ تو آج ساڑھے چہرے تے محمد دی سنت دے چمکار نظر آندے۔ اگر ساڑھے اندر مذہب اسلام موجود ہوندہ تو ساڑھے عمل اور کردار دے اندر پیغمبر دی سنت اور پیغمبر دی سیرت نظر آندی، مگر شب روز ساڑھا ایک سا بے حیائی دے اندر پہ گزردا ہے۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ نہ سا اللہ دی کتاب کلام اللہ نو سمجھے ہے، نہ پیارے پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے۔ اگر تسا قرآن دا مطالعہ کرو تو قرآن تنو دیوبندیت دا واز نہیں کرے دا، قرآن تنو بریلویت دی دعوت نہیں دیندہ، قرآن تنو شیعیت دی دعوت نہیں دیندہ۔ اللہ فرماندہ ہے جدو انسان پیدا ہوندہ ہے، پیدا ہونے والے دن تو لائے کے مرڑ تک میں اللہ نے ہوا سماکم المسلمین، میں دنا دیوبندی نہیں رکھیا، میں دنا بریلوی نہیں رکھیا، ادنا حیاتی مماتی شاتی نہیں رکھیا، پہلے دن تو میں اللہ نے ادنا مسلمان رکھیا۔ مگر ساڑھے اندر مسلمانہ والی ایک بھی عادت موجود، سود دا کاروبار اسا کرندے ہیں، گل گل نال جھوٹ اسا بولندے ہیں، شرابی اسا ہیں، زانی اسا ہیں، بد کردار اسا ہیں، جھوٹ تے فریب تے لالچ ساڑھے اندر ہے، پیغمبر دی سنت دا حلیہ بگاڑن والے اسا ہیں، کلمہ بھی پڑھتا ہے، پیغمبر دی شریعت دی بغاوت کرندہ ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، پیغمبر دی سنت دی بغاوت کرندہ ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، تے پیغمبر دی سنت نو منا کے گندی نالی دی نظر کرندہ ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، تے پیغمبر دے نالین دے اتے پیغمبر دے نا لکھ کے، جتیاں تے نا لکھ کے، چھنڈیاں لگا کے پیغمبر دی توہین کردہ ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان ہومن دا دعویٰ بھی کرندہ ہے، مگر پیغمبر دی سنت تے عمل ہے۔ والد صاحب آگئے میرے خیال سارے ساتھی وہ ایک بار اللہ دا نام بلند کرو غیرت ایمان نال، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جیوے جیوے، جیوے جیوے، آج اتفال کو ایک منٹ بلوچ صاحب یہ رومال دے، ایک منٹ دے
ماشاء اللہ ساڈی اس محفل دا چراغ تواڈے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ دے اگے دعا کرنے ہیں کہ اے ڈیوا قرآن والا بلدہ ہی رہ جائے. آکھو چا آمین. ڈڈوں چا آکھو. اے جڑا قرآن پاک والا ڈیوا بلے ہویا ہے اللہ تعالیٰ دیں قیامت تک بالی رکھے، ورنہ جتنے کفر دے طوفان گھلے کھلوتے ہیں. آج دے اس دور دے اندر قرآن پاک دا واز کرنا اور پھر عوام الناس نو صحیح معنی دے اندر قرآن سنن نو ملنا یہ بہت بڑی غنیمت ہے. ورنہ دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائندے ہوندے ہیں اپنے دور دے اندر کہ ہن آون والے وقت دے اندر تانوں کہیں قرآن بیان کرن دیونا، ہن تقریراں دا دور ختم ہو جاونا ہے. جڑے تواڈے ملک دے حالات ہیں کسے بھی تانوں قرآن نہیں بیان کرن دیونا، نہ ہی تانوں قرآن سنن نو ملنا ہے. اس واسطے قرآن پاک نال خود تعلق پیدا کر. اگر تو قرآن پاک نال تعلق پیدا کرے سے تیرے کردار دے اندر محمد دی سنت دی جھلک آ گئی، تیرے کردار دے اندر محمد دی سیرت دی جھلک آ گئی، تو اس دے بعد مسلمان کدی بھی خستہ حال نہیں ہو سکتا. مسلمان آج تباہ ہو برباد اس وجہ تو ہے کیونکہ اس طرح نہ قرآن نال تعلق ہے نہ محمد دی سنت نال تعلق ہے. چھوڑو اسا تو نہیں یادے بے تو سا مرکزی دے کارکن بنو، چھوڑو اس گل نو. اسا نہیں یادے تو انو بے دیوبندی بریلوی سڑاؤ. میں عرض کرے سا کہ پکے سچے مسلمان بن جاؤ. بن سنا انشاءاللہ جیڑا پکا سچا مسلمان بن جائے اس دے بعد اللہ نے اے سوال نہیں کرنا کہ تو دیوبندی بنیا کہ نہیں بنیا، تو شیعہ بنیا کہ نہیں بنیا. اللہ نے اے ویکھنا ہے جو تو میرے پیغمبر دی ولادت دے مقصد نو سمجھے کہ نہیں سمجھے. پیغمبر دی ولادت والے دن ڈھول بجا کے جمرہ تمرندہ رہ گیا ہے. پیغمبر دی ولادت والے دن جشن منا کے، پیغمبر دی ولادت والے دن عورتہ سجا کے ہورا کٹھیندہ رہ گیا ہے. دن قیامت دے خدا دے لترہ تو علاوہ تیرے پلے ہور ککھ بھی آ سکدا. خدا دی رحمت دے سائے تلے آونا ہے تا طریقہ او اپناونا ہے جڑا محمد الرسول اللہ نے دسے ہے. انجھے گل ہے کہ نہیں؟ تے اللہ فرماندہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں اللہ نے پیارے پیغمبر دے اتے دین نو مکمل فرما دیتا ہے، کامل دین بن کے آ گیا ہے. میرے پیغمبر دی نبوت دے بعد اور کسے نبی دی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے. میرے پیغمبر دی نبوت دے بعد نہ کوئی نبی آمنا ہے نہ کوئی کتاب آمنی ہے. اس واسطے مسلمان بھراؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں تے قیامت انجے ہیں جی میں 2 انگلیاں ہل. میرے بعد ہن کسے نبی نے نہیں آمنا، میرے بعد ہن قیامت نے آمنا ہے. اس واسطے ہن ایو آخری موقع ہے اللہ دے قرآن نال تعلق پیدا کر کے، اللہ دے قرآن نو سمجھ کے، اللہ دے قرآن دے مطابق زندگی اپنی عمل پیدا کر. عمل کرنا تیرا کام ہے، دنیا و آخرت دے اندر عزت دے برکے پوامنا کہیں دا کام ہے. اچھا بول. والد محترم تشریف لایا ہے. میرے خیال ہے ہن تانوں میرا بولنا چنگا نہیں پیا لگدا. اس واسطے والد محترم تو پہلے ساڈے مہمان ہیں بھائی محمد احسن گوندل صاحب منڈی بہاؤدین تو تشریف لے کے آئیں تے بڑے شوق نال انہاں ایک نواں کلام لکھیا ہے. اے تواڈے سامنے پڑھ سن. اگر تانوں کوئی جملہ پسند آ جاوے تا داد بھی ضرور دے سو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ دیاں تسبیحات نال نال پڑھ دے آسو. تے جے اگر گھروں کاشا چاہ کے آئے ہو تا تعاون بھی کر چھڑے آئے. وما علینا الا البلاغ المبین. احسن گوندل صاحب.